پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا. جو بے نظیر کتابیں آریاؤں اور عیسائیوں کے مذہب کے رد میں اس نے لکھی ہیں، اور جیسے دندان شکن جواب مخالفین اسلام کو دیے ہیں، آج تک معقولیت سے ان کا جواب الجواب ہم نے تو کہیں لکھا نہیں دیکھا. اور پھر مولانا سید حبیب صاحب مدیر اخبار سیاست، جن کا علماء میں ایک بڑا مقام تھا، انہوں نے لکھا کہ اس وقت جب آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے، اکے دکے جو عالم دین کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا. اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا. مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے. اور مولوی نور محمد صاحب نقشبندی کا حوالہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی، اور آخر میں یہ آواز جب گونجی ہے مصر کے اندر اور عرب کے اندر، تو وہ حوالہ میں اخبار الفتح قاہرہ کا پیش کر کے اس کو ختم کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کے کام حیرت انگیز ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کے، جو آج بھی 100 سال بعد بھی یہ کسر صلیب کرتے ہوئے خلافت احمدیہ کے زیر سایہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہے. اس کی تفصیل وہ آج کے دور کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس جماعت کے کام حیرت انگیز ہیں. احمدیوں نے اپنا قلم اور آواز مختلف زبانوں میں احیاء اسلام کے لیے استعمال کی ہے، اور مشرق و مغرب میں اپنے اموال خرچ کر کے اپنے عقائد پھیلائے ہیں. چنانچہ یہ جماعت بہت اہمیت حاصل کر چکی ہے. ایشیا، یورپ، امریکہ اور افریقہ میں ان کے تبلیغی مراکز قائم ہو چکے ہیں. یہ مراکز علمی و عملی رنگ میں تو عیسائیوں کے مراکز کے ہم پل رہے ہیں، لیکن اپنے اثرات اور کامیابی کے لحاظ سے عیسائیوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے. یہ جماعت سب سے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ اس کے پاس اسلام کے حقائق و معارف ہیں. جو شخص ان کے حیرت انگیز کارناموں کو بغور دیکھتا ہے اور سب باتوں کا موازنہ کرتا ہے، وہ اس بات پر حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس چھوٹی سی جماعت نے تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے جو عظیم الشان کام کیا ہے وہ دوسرے کروڑوں مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ حافظ مظفر احمد صاحب. اور یہاں ہم ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف بھی دلائیں گے کہ یہ عبداللہ اتھم جن کی بات ہو رہی تھی، یہ عیسائی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ جب کہا کہ اگر تم ان سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، اس کا وہی انجام ہوا اسی طرح سے. تو مسلمانوں نے آج کے دور، اس دور میں بھی، آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ایسا تو نہیں ہوا. یعنی کہ رسول مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا اس کے ساتھ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے نتیجے میں اس کو چیلنج دیا تھا. اسی طرح جو ہے پنڈت لیکھ رام کی دفعہ بھی ہوا کہ وہ ایک شاتم رسول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا اس بات سے بارہا، پھر اس کے بعد اس کو وارننگ دی، پھر اس کے بعد پیشگوئی کی کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے اگر تم باز نہ آئے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز نہ آیا، اس کا انجام وہی ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا. لیکن اس پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ جو الزامات لگے ان میں گواہی دینے کے لیے مسلمان عدالتوں میں گئے، محمد حسین بٹالوی صاحب عدالتوں میں گئے. تو یہ بھی دیکھیں کیسی نفرت کی انتہا ہے کہ جہاں پہ اسلام کی فتح ہوتی ہے وہاں پہ بھی اپنی اندھی مخالفت میں حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت جو ہے اور ان کے خلاف کذب اور افطرا گھڑنے سے باز نہیں رہتے یہ لوگ. تو اب کرنا چاہتا تھا جی یہ ہمارے وہاں پاک و ہند کے مولویوں کا حال ہے، لیکن عرب دنیا ماشاءاللہ اس بارے میں اور طرح کا ریئیکشن رکھتی ہے. یہ حافظ صاحب نے عرب حوالہ دیا، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جی الحیات چینل ہے، اس پہ ایک زکریا بطرس عربی میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے اور اس کا جواب نہیں کوئی دیتا تھا. تو ہمارے مصطفیٰ ثابت صاحب نے اس کا جواب MTA کے تھرو دیا اور وہ کتاب بھی چھاپی، اجوبہ عن الایمان. جی تو ازہر نے عیسائیوں کو کہا کہ جو مصطفیٰ ثابت کا جواب ہے وہ ہماری طرف سے جواب. بہت اچھا، بہت شکریہ منصر، جزاک اللہ. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے باقی گفتگو کی طرف جائیں، اس وقت کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں. عبدالرشید صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جناب رشید صاحب السلام علیکم. جی عبدالرشید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی،
اور ان کو ہم دوبارہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے. ڈاکٹر اعجاز صاحب کشمیر سے ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی ڈاکٹر اعجاز صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. پچھلے بار میں نے کوشش کی تھی فون کرنے کی. یہاں ایک انڈیا سے دہلی سے ایک رسالہ نکلتا الرسالہ, وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک رسالہ, اس کی بہت بڑی اشاعت ہے دنیا میں. تو انہوں نے پچھلے مسلسل 3 مہینے سے وہ مسیح اور مہدی موعود کے بارے میں الرسالہ میں بیان فرماتے ہیں, اور بالکل بعینی وہی ان کا تجزیہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا تجزیہ ہے اور جو جماعت کا جو اس میں موقف ہے. اور ابھی جو جولائی کا نکلا ہے اس میں بھی انہوں نے اس کی ذکر کی ہے. تو میں 2 سطر یہاں پڑھتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے دجال اور مہدی اور مسیح کا ظہور ہوگا, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دجال, مہدی اور مسیح کا معاملہ مذکورہ قانون عام سے مستثنی نہیں ہے, یعنی ایک قانون التماس میں لکھتے ہیں. اور پھر لکھتے ہیں کہ حدیث میں بیان کردہ علامتیں بتاتی ہیں کہ قیامت اب بہت قریب ہے. اس اعتبار سے غالباً یہ کہنا درست ہوگا کہ دجال اور مہدی اور مسیح کا ظہور ہو چکا ہے. تو یہ رسالہ جو ہے یہ جون کا ہے. اس کے بعد جولائی کا جو ہے اس میں تو یہ باضابطہ اس میں اور ایک لکھتے ہیں وہ آنے والا, اور اس میں لکھتے ہیں کہ تمام مزار میں بتایا گیا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک آنے والا آئے گا اور وہ ایک خصوصی رول ادا کرے گا. اور لکھتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو روایت آئی ہیں ان میں اس سلسلے میں 3 لفظ استعمال کیے گئے, رجل مومن, مہدی اور مسیح. تو یہ باضابطہ یہاں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو مسیح اور مہدی ہے اور جو رجل مومن ہے یہ ایک ہی شخص ہے. تو میری گزارش ہے ارشاد صاحب سے جو اکثر فون کرتے رہتے ہیں اور باقی لوگوں سے جو اس بارے میں بڑے واضح طریقے سے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسیح اور مہدی جو ہے یہ الگ الگ شخص ہے. تو انہیں کہ بہت بڑے عالم ہے یہ وحید الدین خان صاحب. ٹھیک ہے, تو ان کا جو تجزیہ ہے وہ بہت بڑے عالم ہے. اس کی طرف اگر یہ رجوع کریں کہ ان کے عالم کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو زیادہ کے لیے مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے, تھوڑی سی زحمت کر کے اگر آپ ہمیں ان رسالوں کے سکینز بھیج سکیں, کاپیز بھیج سکیں تو بڑا اچھا ہوگا. ہم اپنے ناظرین کے ساتھ, جس طرح آپ کی گفتگو بھی ابھی ظاہر لوگوں تک پہنچی, لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ سکینز بھی اگر ہمیں مل سکیں, ان کی امیجز بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. لیکن آپ کا فون کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم بات کریں گے محمد احمد صاحب سے جو کہ پاکستان سے ہمیں فون کر رہے ہیں. جی محمد احمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آج کے اخبار میں انوائے وقت میں آیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی, زنائی, فلاں فلاں کہا ہے, اور ان کی یہ کتاب روحانی خزائن میں درج ہے. تو دوسری طرف حضرت مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں ہی محمد ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں. یہ سوال ہے کہ یہ ہماری کسی کتاب میں لکھا ہے, میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, ہاں جی, لیکن یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. اچھا ٹھیک ہے جی محمد احمد صاحب. ہاں جی, ہم پچھلے پروگرام سے کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی, لیکن میں نصیر قمر سے درخواست کروں گا تھوڑا سا مختصراً ریکیپ کر سکیں. وہی بات ہے, ہم پیچھے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ غیر احمدی علماء کا یہ طریق ہے کہ بعض باتیں, یہ میں نے مثال بھی دی کی, تو یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی قرآن کریم میں کہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم, کہے دیکھو کیا نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ نہ بتائے کہ خدا تعالیٰ نے یہ قول کن کا نقل کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں. اور اسی طرح کوئی کہہ دے کہ قرآن میں تو بھی نمازیوں پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے تو نماز کیوں پڑھنی, نہیں لکھا ہوا قرآن کریم میں ویل للمصلین لکھا ہوا ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں نہیں لکھا ہوا, اس لیے چھوڑو نماز کو, نماز پڑھنے والوں پہ تو خدا نے لعنت بھیجی ہے. اور یہ نہ بتائے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ کن نمازیوں پہ لعنت بھیجی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے ساتھ یہ جو سلوک ہے یہ یہودیوں نے خصلت ہے, قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے. اور دراصل جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے یہودیوں کی یہ علامتیں بتائی گئی تھیں اور آن سلم کے مکذب یہودیوں کی بتائی گئی تھیں, ضروری تھا کہ مسیح موعود جو مسیح محمدی جس نے آنا تھا اس کے مکذب بھی ایسی حرکتیں کرتے. تو حضور نے وہاں بائبل کے حوالے سے, ان کے حوالے سے عیسائیوں پر الزام کیا ہے کہ تمہاری کتابوں میں تمہارے یسوع کا یہ نقشہ ہے, تم اس کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو, کچھ سوچو تو صحیح. لیکن حضور نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ ہم جس مسیح کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ خدا کا پیارا بندہ اور رسول تھا. تو اصل تحریر اگر آپ وہاں پڑھ لیں تو جیسا کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں وہیں پہ بات کھل جاتی ہے.